دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد صلوات والحسین بلند آواز۔ آل محمد میں صلوات بھیجنے کی عبادت میں خود خدا بھی شامل ہے۔ صلوات بلند آواز۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانی مجلس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات باجماعت کا۔ موسم میں اتنی زیادہ سردی نہیں کہ بندہ صلوات نہ بھیج سکے، ایک صلوات اپنے امام کے ظہور کے لیے بلند آواز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقسم بمواقع النجوم، صلوات بلند آواز۔ اجازت ہے آل محمد کا تذکرہ شروع کیا جا سکے۔ سامعین گرامی قدر، معززین محفل حسین ابن علی، عارفان دشت معرفت، آپ کے علم ہے کہ آج کی مجلس اس معظمہ، اس مخدومہ بی بی کے نام سے منسوب ہے جس کے لیے محمد نہیں رسالت اٹھ کے تعظیم کرتے ہیں۔ آل محمد رب سلامت کرامت رکھے۔ تو جتنے دیر بھی امام بارگاہ کی حدود میں موجودگی ہے، کوشش کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ جس دروازے پہ سید الملائکہ جھکنا اپنی عزت سمجھیں وہاں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نوکری ہے اس دروازے کی، جتنے نماز میسر ہیں میں کوشش کروں گا کہ بتایا جائے کہ سیدہ کس عظمت کی مالک ہے، سیدہ کس رفعت کی مالک ہے۔ قرآن حکیم قصیدہ ہے اہل بیت کا، ایک آیت کو زینہ بنا کے معرفت سیدہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ زمانہ جس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ جانے اسے کیا حاجت ہوئی کہ وہ کسی چوکھٹ کی قسم اٹھا۔ ہاتھ کھلے سے نکل کر زندہ ہیں، لیڈی سردی کوئی نہیں جو ہاتھ پکار دے اندر بتا رکھے۔ لا اقسم بمواقع النجوم، پروردگار جس کی زمانہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ اس کسی چوکھٹ پہ نگاہ بے نگاہی رکھ کے کہہ رہا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جس چوکھٹ پہ ستارے ماتھے کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو حاضر بیٹھا ہے اسے اللہ کی کائنات میں آپ جی ہیں صدا سلام یا علی۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ سنیں، سجدہ صرف خدا کا نہیں ہوتا۔ سجدے کی معصوم نے دو الگ الگ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے جو عبادت کا ہو، اگر بیٹا اچھا ہو اور اپنے باپ کا فرما بردار ہو
اگر بیٹا باپ کے احترام میں اپنی پلکیں بھی جھکا لے تو شریعت اسے سجدہ کہتی ہے۔ جو بندہ میرے ساتھ حاضر ہے، بولے والا کسی زمین پہ نہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں نہ میں آخری مرتبہ آیا ہوں، میں جملہ آپ کے ہاں کرنے لگا ہوں، اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر سیدہ کائنات کی نوکری کرنی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے جناب سیدہ کی دہلیز کا کوئی ایک ایسا جملہ بیان فرمائے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، سیدہ عاطف شاہ جی دعا فرمائیے گا، تو میں یہ جملہ ارشاد کروں گا کہ جناب سیدہ کی دہلیز اللہ کے عرش سے بلند ہے، جناب سیدہ کی دہلیز اللہ کے عرش سے بلند والا ہے، اللہ کے عرش سے بلند ہے۔ کیوں؟ جناب سیدہ کے دروازے پہ کون رہتا ہے؟ عرش اولا پہ کون رہتا ہے؟ اللہ کے سارے فرشتے عرش اولا پہ رہتے ہیں، جبریل عرش اولا پہ رہتا ہے، اللہ کا رزق تقسیم کرنے والا میکائیل عرش اولا پہ رہتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے عرش اولا پہ رہتے ہیں۔ جناب سیدہ کے دروازے پہ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھا۔ جب بندہ مجلس سیدہ میں حاضر ہے، یہاں والے نہیں کہتے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، وہاں والے کہتے ہیں کوئی مسکین بن کے، کوئی یتیم بن کے، کوئی فقیر بن کے دروازہ سیدہ پر روٹیاں مانگتے ہیں۔ جس بندے کی زبان جناب سیدہ کے ذکر میں بول سکتی ہے، میں نے جبریل کا کندھا ہلایا، آپ تو کھانا کھاتے نہیں، آپ کو تو بھوک لگتی نہیں، آپ یہاں سے کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا آدم کے بچوں کو سمجھاتا ہوں جنہیں حاجت نہیں وہ بطول سے مانگتے ہیں، تجھے مانگتے ہیں موت آتی ہے۔ اللہ اکبر، جڑا حاضر بیٹھے سیدہ کائنات دی محفل چھوڑے، آپ جی ہیں صدا سلامت رہے، مالک جو مزاج ہمیشہ سلامت رکھے۔ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ۔ جنہیں حاجت نہیں وہ سیدہ سے مانگتے ہیں۔ 3 دن منت کے روزے رکھے سیدہ کے گھر نے، ایام فاطمیہ ہے، کوشش ہوتی ہے ہر خطیب واعظ کی کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بی بی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے۔ بہت خوبصورت آپ نے جملہ سماعت فرمایا، حق ادا کر دیا، میں راضی کھڑا ہوں آپ سے، مگر فکر کی ایک بلندی میں چاہتا ہوں۔ جو جناب سیدہ کی دہلیز پہ جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنا بلند عہدہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، مول لے لیا اس بندے جو اس جملے دے پتر مسکین نہ بولے۔ جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج جانے۔ ایک دن جناب اسرافیل اور جناب جبرائیل کی بحث ہو گئی تھی آپس میں۔ جناب اسرافیل نے کہہ دیا جبریل میں آپ سے بلند و بالا ہوں، میری فضیلت آپ سے زیادہ ہے، کرنا دروازہ سیدہ پہ سجدہ ہے، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو سجدہ با جماعت ہو جائے گا۔ تو جناب جبریل کہنے لگے کہ اگر آپ نے اپنی برتری اپنی فضیلت ثابت کرنی ہے تو بات تو دلیل سے ہونی چاہیے، آپ اپنے فضائل بیان کرو جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ مجھ سے زیادہ فخر والے ہیں۔ جناب اسرافیل کہنے لگے انا صاحب ثمانیۃ العرش، جن 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے ان میں سے ایک میں ہوں۔ حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ میں ہوں۔ انا صاحب نفقۃ فی الصور، قیامت جس کی ایک پھونک کا انتظار کر رہی ہے وہ اسرافیل میں ہوں۔ انا اقرب الملائکۃ الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب فرشتے اور اللہ کے فرشتے ہیں ان میں سے ایک میں ہوں۔ چونکہ زیادہ فضیلت میری ہے اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ سے زیادہ بہتر میں ہوں، آپ سے زیادہ صاحب فضیلت میں ہوں۔ میں بات خاکیوں کی نہیں کرنے لگا، میں بات عرشیوں کی کرنے لگا ہوں۔ تو جناب جبریل نے فرمایا اپنا فخر بتایا ہے، اب میرا فخر بھی سن، اور سن جبریل کے عظمت کا مالک ہے۔ دیکھ اللہ کا کوئی جتنا بڑا نبی ہو، جتنا بڑا رسول ہو، اس وقت تک اس کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچتا جب تک میں درمیان میں وسیلہ نہ بنوں۔ میں اللہ کی وحی پہ امین ہوں، میں اللہ کی وحی پہ امین ہوں، میں اللہ کی وحی پہ امین ہوں۔ یہ جو میرے ہاتھ ہے، اللہ نے جس قوم پہ بھی عذاب نازل کیا عذاب خدا کا ہوتا تھا، اس پہ نازل کرنے والے ہاتھ جبریل کے ہوتے تھے۔ ان دونوں درمیان فرشتوں کے درمیان بحث ہوئی، اللہ نے فرمایا تم دونوں جھگڑو نہیں، تمہارا فیصلہ میں کسی اور سے کرواتا ہوں۔ اللہ نے عرش کو حکم دیا، عرش کے اوپر 5 نام لکھے گئے۔ پہلا نام محمد کا تھا، دوسرا نام علی کا تھا، تیسرا نام سیدہ کا تھا، چوتھا نام حسن کا تھا، 5واں نام حسین کا تھا۔ جب بندہ سیدہ کی مجلس میں حاضر ہے، جیسے ہی فاطمہ کے نام پہ جبریل کی نگاہ پڑی تو اسرافیل سے پہلے جبریل کی زبان حرکت، پروردگار تجھے سیدہ کا واسطہ مجھے اس دروازے کا نوکر بنا دے۔
اللہ نے فرمایا فاطمہ کے صدقے تو نے سوال کیا میں تجھے سید الملائکہ بنا دیتا. اللہ اکبر. جس کا عقیدہ میرے ساتھ چلے تو بولے میرے ساتھ. اللہ اکبر. آپ جیئے صدا سلامت رہے. باجماعت حیدری. اور جس دروازے پہ جھکنے کی وجہ سے جبریل سید الملائکہ بن گیا. پتہ نہیں 1300 سال میں لوگوں نے جناب سیدہ پہ کیا بیان فرمایا. 1300 سال پیرات شادی 1300 سال میں جیت محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی. محمد مصطفیٰ اس کے استقبال کے لیے اٹھتے تھے. میں برے والے کا مزاج جانتا ہوں, تیرے مزاج کے مطابق صدر کرنے لگا. اگر مصطفیٰ بیٹی کے احترام میں اٹھتا ہے تو سنت مصطفیٰ ہر باپ کو بیٹی کے لیے اٹھنا چاہیے. جسے سمجھ آئے وہ زحمت فرمائے, جسے نہیں سمجھ آئے اسے چھٹی کے میری طرف. صرف بیٹی سمجھ کے نہیں. آؤ ممبر کی بلندی سے بیٹا پیغام لے کے آیا. صرف بیٹی سمجھ کے نہیں. خدا کے نور کے 14 حصے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کا نور نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث. خدا کا نور ایک ہی ہے. اللہ نے نور عظمت سے ان 14 معصوموں کے نور کو بنایا. اللہ کے نور کے 14 حصے ہوئے. میں دلیل پیش کرنے لگا کیونکہ وہ بات مکمل ہی نہیں ہوتی جس کے ساتھ دلیل شامل نہ ہو. اللہ کے نور کے 14 حصے. ان 14 حصوں میں سے 13 مرد ایک مستور. نہ جملہ اس کے لیے جو حاضر بیٹھا ہوگا مجلس اعظم میں, جو حاضر نہیں ہوگا اس کے سر سے پرواز کر جائے گا میرا جملہ. خدا کے نور کے 14 حصے. ان 14 میں سے 13 مرد ایک مستور. ان 13 میں سے 12 امام ایک ان 12 اماموں کا بھی امام. جیسے سمجھ آئے وہ زحمت فرمائے. ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کو. قبلہ تشریف لائی. قبلہ حافظ صاحب کے نور چشم, حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب, مولا کی ولایت کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت نام. مولا ان کے بابا کا ہم سب پہ سایہ قائم رکھیں. ولایت والے خطیبوں کا احترام کیا کرو. اس زمانے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو علی علی کرے وہ شاگرد میسا میں تمار کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جنہوں نے بھی نہیں سمجھے خدا نے لنگر برباد ہونے کرے دی ابن ابی طالب. یا علی لوگ پتہ نہیں علی ولی اللہ پڑھ کے علی پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا, شاید علی ابن ابی طالب کا قد توحید کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا. میں باوضو ممبر آل محمد پہ مجلس صدیقہ کائنات کے درمیان میں کھڑے ہو کے مجلس اعظم میں 14 معصوم موجود ہیں, ان کی موجودگی کی قسم اٹھا کے سادات اعظام کی موجودگی میں, اپنے قبلہ کی موجودگی میں جملہ تیرے حوالے. تو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود جہنم جا سکتا ہے. تو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود جہنم جا سکتا ہے. میں بھول نہیں گیا. تو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود جہنم جا سکتا ہے. اس کے حوالے کے لیے میں تجھے کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا. میری انگلی تھا میں تجھے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ لے جاؤں. علی ابن ابی طالب کی ذری کے اندر عربی زبان میں لکھا ہے اذ لم تبر من اعداء علی فما لك فی محبت ثواب. اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں لے جائے گی جو علی پڑھ کے بی بی کے قاتل پہ لعنت نہ کرے. اللہ اکبر. کیا بات ہے تیرے مزاج کی, تیری خوبصورت سماعت کی کیا بات ہے. مالک تیری عزت سلامت رکھے. بسم اللہ. بسم اللہ. سبحان اللہ. آپ جی ہیں ہمیشہ سلامت رہیں. اللہ اکبر. آپ جی ہیں سدا سلامت رہیں. بے شمار. چلو محفل تبرہ سج گئی. بسم اللہ. محفل تبرہ سج گئی. ایک جملہ الہام کی طرح میرے ذہن پہ نازل ہوا, سناتا چلوں. علی کا ایک بیٹا خانہ کعبہ میں داخل ہوا مسجد حرام میں. توجہ میری جانب.
پتر یا گونی ببیندہ یا پھر گلہ نہیں کری دی. علی کا ایک بیٹا مسجد الحرام میں داخل ہوا. ایک بندہ عبادت خدا کر رہا ہے. مولا نے اس سے کلام شروع کیا. اس نے نماز ختم کی. مولا اس سے باتیں کرنے لگ گئے. مولا چلے گئے کعبۃ اللہ کے سلام پہ. واپس آئے. ایک بندہ سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کر رہا تھا. مولا نے سلام بھی نہیں کیا اور گزر گئے. بندہ ساتھ کھڑا تھا. نہ میں بچہ ہوں، نہ میں نے ممبر پہ کبھی بچوں والی بات کی. جو مملہ جو من سے بھیجوں گا اس کی ذمہ داری میں خود قبول کروں گا. بندہ نے پوچھا مولا پہلے جا رہے تھے، ایک بندہ عبادت خدا کر رہا تھا. عبادت خدا کرنے کے بعد آپ نے اس پہ سلام بھی کیا، اس نے آپ کے سلام کا جواب بھی دیا. مولا اب یہ بھی تو عبادت کر رہا ہے، آپ نے اسے ٹوکا کیوں نہیں؟ آپ نے اسے سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اسے عبادت سے دور کیوں نہیں کیا؟ معصوم صادق علیہ السلام کے چہرے پہ خدا کے علی کی ولایت چشم زدن بن کے چمکی اور معصوم نے فرمایا وہ عبادت کر رہا تھا، یہ سیدہ کے قاتل پہ تبرہ کر رہا تھا. صادق کو یہ نہیں لگا کہ میں اسے تبرہ سے روکوں کہ یہ عبادت بڑی کر رہا تھا. اللہ اکبر. جڑا حاضر بیٹھا ہے بولی دلیر بولتے ہیں مجلس سیدہ کائنات. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جی ہیں سبحان اللہ. بسم اللہ. افضل عبادت تبرہ. سبحان اللہ. کیا بات. میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ سی ڈی رٹ کے آیا. مشہور ہے سید عاطف شاہ جی زمانے میں کہ سب سے زیادہ عبادت جس کا اجر خدا نے رکھا ہے وہ آل محمد پہ صلوات ہے. مجھے آل محمد کی ولایت کی قسم، میں نے تیرے زمانے کے امام کا فرمان دیکھا ہے. فرمایا اجر کے لحاظ سے تبرہ صلوات سے بھی بہتر عبادت ہے. ہاں بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. کوئی ایک محفل رکھیں گے تبرے کے فضائل پہ. چلو جسے نہیں سمجھے اس کے لیے ایک اور جملہ. قبلہ صرف آپ سے دعا چاہیے گا، دعا سادات عظام کر دیں گے. خدا کا کلمہ بھی تبرے سے شروع ہوتا ہے. پہلے دشمن سے بیزاری پھر محبت. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہے کہ اللہ کوئی نہیں، پھر اس بات ہے الا اللہ، صرف ایک اللہ. پہلے نفی پھر اس بات. پہلے نفی کرو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، پھر کہو کہ اللہ ایک ہے. ہمارے ہاں تو ولایت کا فلسفہ بڑا واضح اور صاف ستھرا تھا ہے. معصوم نے فرمایا والے ولی ھذا، علی کے موالی سے دوستی رکھ، وَلَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيكَ، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. وَعَادِ عَدُوْ ھذا، علی کے دشمن کو دشمن رکھ. یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے مشکل دور میں مشکل خطابت کا جملہ. عَادِ عَدُوْ ھذا، علی کے دشمن کو اپنا دشمن رکھ، وَلَوْ أَنَّهُ أَبِيكَ، چاہے وہ تیرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. جو علی کا نہیں وہ ہمارا کیسا. ہمارے ہاں معیار علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اور لوگ 14ویں صدی میں سوال کرتے ہیں جی علی کی ولایت دین میں کتنی ضرورت، علی کی ولایت شریعت میں کتنی ضرورت. علی تیری زندگی کے ہر سانس پہ واجب ہے. خدا کی قسم مجھے وہ بندہ کم ظرف لگتا ہے جو علی کی ولایت کو نماز کے سجدے کے ساتھ تولتا ہے. وہ کم ظرف ہے کوئی بندہ بسم اللہ یا علی ہمارے اپنے سارے بیٹھے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. نماز اللہ کی طرف سے 5 وقت واجب ہے. کوئی ہے پورے اجتماع جسے پتہ نہ ہو. اور روزہ اللہ کی طرف سے 1 مہینہ تیری گردن پہ واجب ہے. کوئی ہے جسے پتہ نہ ہو. اللہ نے تیرے مال پہ زکوٰۃ رکھی ہے، کوئی ہے جسے پتہ نہ ہو. اللہ نے تیرے رزق میں سے بطول کے بچوں کا حق خمس رکھا ہے کوئی جسے پتہ نہ ہو. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. عقیدے کے بغیر سجدے کا حال وہی ہوا تھا جو ابلیس کے سجدے کا ہوا تھا.
عقیدے کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ پھر میں معصوم کا فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ معصوم نے کہا سئلت المیت فی قبرہ عن خمس، ہر مرنے والے سے قبر میں 5 سوال ہوں گے۔ میں آج یہ بحث اسی بورے والے کے چوک میں دفنا کے جانے لگا ہوں۔ خدا نے علی تجھے جوڑنے کے لیے بنایا ہے، تجھے تفریق کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اپنی ذاتیات امام بارگاہ سے باہر رکھ کے بیٹھا کر، یہاں 14 معصوم موجود ہوتے ہیں۔ جس دن علی کا سچا نوکر پیدا ہوتا ہے اس دن ڈر چھٹی پہ ہوتا ہے، ڈرتا میں کسی کے باپ سے نہیں۔ رزق مجھے علی ابن ابی طالب نجف سے بھیجتے ہیں، حق کے واجب ہے میری گردن پہ، میں امام کا حق کھاتا ہوں، اس کو ادا کرنے لگا ہوں، اس کو حلال کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے تیری گردن پہ 5 وقت کی نمازوں کو واجب فرمایا ہے، اللہ نے تیری گردن پہ عمل رکھا ہے، عمل رکھا ہے، عمل رکھا ہے، مگر تجھے عمل اس وقت بچائے گا جب جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ معصوم سے فرمایا مرنے والے سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، اس کی نماز پوچھی جائے گی، اس کی حج پوچھی جائے گی، اس کی زکوٰۃ پوچھی جائے گی، یہ 4 فروغ عمل ہے۔ پھر ہماری ولایت پوچھی جائے گی۔ جب نماز کا سوال ہوگا مرنے والے کی نماز ناقص ہوگی، جب زکوٰۃ کا سوال ہوگا مرنے والے کی زکوٰۃ ناقص ہوگی، جب حج کا سوال ہوگا مرنے والے کا حج ناقص ہوگا۔ جب بندہ قبر میں گھبرائے گا اس وقت اس کی قبر کے ایک کونے سے علی ابن ابی طالب کی ولایت بولے گی۔ اور گھبراتا کیوں ہے؟ اگر کوئی سجدے کی کمی ہے علی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا حق دے سے بول سکتا ہے، صدیقہ کائنات دے حق واسطے بول سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں صدا سلامت۔ عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عقیدے کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بنے گا۔ نماز اس بندے کو فائدہ دے گی جس کے لیے جنت کا در کھل جائے گا۔ بسم اللہ جی، انشاءاللہ خالقی مولا کے ذکر کے لیے ہوئے، نہ ابے نے کوئی اور کام سکھایا تھا نہ کوئی اڑاندہ ہے۔ بسم اللہ۔ جس دن والد صاحب نے مجھے درس میں داخل کروایا تھا نا، میں دنیاوی تعلیم پڑھنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو جتنا کھڑا ہے نا یہ مولا کی نیاز پہ پلا ہوا ہے، ولایت پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام آتا نہیں۔ کل میں واپس آؤں اپنے بیان تک، جلدی بھی ہے، قبلہ بھی موجود ہے، زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ خدا کے نور کے 14 حصے، ان 14 میں سے 13 مرد 1 مستور، 13 مردوں میں سے 12 امام، 12 اماموں کا بھی امام۔ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کے ممبر سے رسالت امام بیان نہیں ہوتا، جسے 11 امام جھک کے سلام کریں اسے علی کہتے ہیں، جسے 12 جھک کے سلام کریں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مل کے آخری حلالی تک حیدری۔ چلو میں جملہ مکمل کر دوں۔ خدا کے نور کے 14 حصے، 13 مرد 1 مستور، 13 مردوں میں سے 12 امام، 1 امام الائمہ مصطفیٰ کی ذات۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اللہ نے نور کے 14 حصے کیے، ان 14 میں سے 13 مرد تھے، 13 مردوں میں سے 12 امام ہو گئے، 1 امام الائمہ سرکار مصطفیٰ کی ذات ہو گئی۔ کیا سیدہ کا عہدہ کوئی نہیں ہے؟ کیا سیدہ کا عہدہ کوئی نہیں ہے؟ کیا سیدہ کا عہدہ کوئی نہیں ہے؟ 11ویں امام کی حدیث نہ ہو، میں دکھا کے نہ ہوں جو تیرا مجرم ہو۔ اور جو بندہ علی کی ولایت کے لیے نہیں بول سکتا وہ اپنی زبان چوک میں استعمال کے لیے سنبھال کے رکھے۔ سرکار حسن عسکری نے اپنے سینہ توحید پہ ہاتھ مار کے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ فرمایا ہم تیرا لوگوں پہ اللہ کی حجت ہے، جناب سیدہ ہم پہ بھی حجت خدا ہے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، کیا بات ہے، جو اصل مصطفیٰ ہے۔ اس سے آگے معیار کیا ہوگا؟ مصطفیٰ اگر میں تجھے نہ بناتا، میں کائنات نہ بناتا، میرا محمد ناراض نہ ہو جانا، اگر میں علی نہ بناتا میں تجھے نہ بناتا۔ صدیقہ کائنات کے لیے اس سے گہرا معرفت کا جملہ شاید
تاریخ حدیث میں نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرا مصطفیٰ تو میرا مصطفیٰ ہے، اے علی تو میرا ولی ہے، مگر ناراض نہ ہونا، اگر میں فاطمہ نہ بناتا، نہ محمد بناتا، نہ علی بناتا۔ یہ ہے عظمت سیدہ۔ بسم اللہ۔ اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جنت میں نہ سورج ہوگا، نہ چاند، نہ ستارے۔ بابا عاطف شاہ جی بندے سوچی پہ گئے، یہ صبح 3 بجے اٹھ کے اتنی سردی میں وضو کر کے نماز پڑھی، بچوں کا رزق پورا نہیں ہوتا تھا پھر بھی خمس ادا کیا، صبح شام مجالس میں بیٹھے نعرے لگائے، پروردگار جس جنت کے لالچ میں سب کچھ کیا وہاں اندھیرا ہے۔ تو معصوم نے سمجھایا جنت میں اندھیرا نہیں ہے، جنت کا ایک موسم اس زمانے میں بھی خدا نے رکھا، جو دیکھنا چاہتا ہے میں وقت بتا دیتا ہوں۔ ایک ایسا وقت ہوتا ہے رات کو جب چاند غائب ہو جاتا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، سورج نے آنکھ نہیں کھولی ہوتی مگر روشنی ہوتی ہے۔ صبح صادق کا وقت، معصوم نے فرمایا جتنی بندہ شدید مریض کا مرض ہو، جب یہ لمحہ داخل ہوتا ہے اسے سکون ہو جاتا ہے، دنیا کی پریشانی اس وقت بندہ بھول جاتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اس لمحے کی خاصیت کیا ہے؟ جب بندہ حاضر بیٹھا اور 20-25 منٹ بیٹے مسکین کو سن بیٹھا ہے، اس کے لطف ولایت میں اضافے کے لیے جملہ ممبر سے بھیجنے لگا ہو، معصوم نے فرمایا اس لمحے کا نام ہے لمحہ حضرت قائم، لمحے کا نام ہے لمحہ امام مہدی علیہ السلام۔ اس وقت اللہ حکم دیتا ہے اب بیماریوں دفع ہو جاؤ، میری حجت کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جو گہری بات سن کے بولنے کا عادی ہے اسی کے حوالے سے یہ زمین پہ جنت کا موسم ہے، ایسے ہی منظر جنت میں ہوگا۔ اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے، جنت سج جائے گی، حسین کے عزادار جنت میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے، اور جنت میں رہتے رہتے یہ سفر میرے مذہب کے امام کا اختیار ہے جس نے اس زمانے میں بتا دی کہ جنت کیسی ہوگی۔ نتیجہ میں ختم کرنے لگا ہوں آپ کی ذہن میں۔ اللہ اکبر، جنتی لوگ اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوں گے، اچانک جنت میں دوپہر کا منظر ہو جائے گا، ایسے جیسے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، جنتی لوگ ڈر کے سجدے میں گر پڑیں گے، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند نہ ستارے، پروردگار جب سورج نہیں تو روشنی کہاں سے آئی؟ اللہ کرے جو بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو مولا کی ولایت کا قائل ہو، کیونکہ مجھے بندہ اچھا ہی وہ لوگ کا جو مجلس اعلیٰ میں بیٹھا ہو، 14 کے درمیان بیٹھا ہو اور اس کا عقیدہ بھی آل محمد پہ ثابت ہو، اور علی کی ولایت کو مان کے پھر مولوی سے پوچھے نہیں کہ یہاں علی کو ہونا چاہیے، یہاں علی کو ہونا چاہیے، یہاں علی کو ہونا چاہیے۔ تو معصوم نے فرمایا جب جنتی لوگ ڈر کے سجدہ کریں گے، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند نہ ستارے، پروردگار یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ دھوپ کا منظر کہاں سے آ گیا، یہ جنت میں دھوپ کہاں سے نکل آئی؟ تو آواز پروردگار گھبرا نہیں، جنت میں نہ سورج نکلا ہے، جنت میں نہ چاند نکلا ہے، جنت میں نہ ستارے چلے ہیں، ان علی و فاطمہ تداعیا بینہما بالکلام، فرمایا فاطمہ اور علی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہ جو جنت منور ہوئی ہے بطول کے دانتوں کا نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھے جو ذکر آل محمد کی عظمت کے لیے بتا، جس کا نور خدا کی جنت برداشت نہ کر سکے، اس معظمہ کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ خدا کا نور کامل، بسم اللہ کروں، سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ میں ایک جملہ مصائب کا مکمل ہی نہیں ہوتی مجلس جب تک غربت کا پہلو شامل نہ کیا جائے۔ جو خدا کے نور کا حصہ تھی، امت نے اس کے دروازے پہ نور چمکایا، تقاضا ادب ہے نہ میں آگ کو نور پڑھوں۔ 300 بندے کی روایت میں نے کتاب میں دیکھی، شہادت نہیں، ایک جملہ تبرکاً شامل کروں گا۔ جو شام سے چل کے آتی ہے نا وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، آج اس کا پرسہ ہے جو جنت البقیع کے ٹوٹے ہوئے قبرستان کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ عزادار کے دروازے پہ آتی ہے، عزا خانہ حسین میں آتی ہے کوئی جو مجھے محمد کا پرسہ دے؟ اللہ اکبر۔ مہدی فاطمی ایک عالم دین کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے سرکار محسن پہ۔ ایک جملہ سرکار محسن کے دکھوں کا شامل کر کے میں سلام کرنا چاہ رہا ہوں تیرا۔
وہ کہتا ہے بطول کا تیسرا بیٹا پہلا شہید ولایت، صرف محسن شہید نہیں ہوا، بطول کی 1/3 نسل قتل ہو گئی۔ وہ کہتا ہے اس شہزادے کی زندگی جو دروازہ بجانے سے شروع ہوئی، دروازہ گرانے پہ ختم ہو گئی۔ جو بندہ حاضر بیٹھا اس کے لیے ایک سطر مصیبت کی کافی ہوگی۔ میں زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، قبلہ موجود ہیں اور تابوت بھی موجود ہے۔ اس تابوت کو زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس تابوت میں علی ابن ابی طالب کو بڑا انتظار کرنا پڑا۔ ایک طرف زینب عالیہ بیٹھتی تھی، دوسری طرف شہزادی ام کلثوم بیٹھی تھی، اور علی ابن ابی طالب آدھی رات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آدھی رات ہو جائے اور میں بطول کا تابوت آدھی رات کے تاریک اندھیرے میں اٹھاؤں، کیونکہ حجاب خدا کا میت تھا، حجاب خدا کا جنازہ تھا۔ بی بی زینب روایت کرتی ہیں کہ ہمارا دروازہ اتنی زور سے بجا جو مصلے پہ میری ماں تڑپ گئی، ملکہ فضہ زنجبار کو بھیجا دروازے پہ چلی جا، تو انتظار کرتا رہے گا، میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جناب فضہ دروازے کے پیچھے آئی، رو کے پوچھ دیا دروازے پہ اونچا بولنے والا، کیا تو نہیں جانتا اس دروازے پہ محمد چھپ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے؟ یہ کتا باہر سے کہتا ہے علی کو باہر بھیج، ورنہ میں نے آج حیا نہیں کرنا۔ نہ محمد مصطفیٰ دنیا میں ہے، نہ جبریل قرآن لے کے زمانے پہ آتا ہے، میں نے حیا نہیں کرنا۔ بی بی نے دروازہ بند کر دیا اور ملکہ فضہ نظام فضہ سامنے آگے بیٹھ گئی، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی، رو کے بی بی نے پوچھا دروازے پہ کوئی پرسہ دار تھا؟ میرے بابا کو دنیا چھوڑے 3 دن ہو گئے، اگر کوئی بندہ ہوتا اسے علی کے پاس بھیج دیتی، اگر کوئی پردہ دار ہے اسے میرے پاس بھیج دے۔ فضہ نے ہاتھ باندھ کے کہا محمد کی بیٹی تیرا اپنا مقدر، محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب، ہیں تو پرسہ دینے والے مگر وہ آگ جلانے کا سامان ساتھ لے آئے، وہ لکڑیاں ساتھ لے آئے۔ تڑپ کے زینب کی اماں کہتی ہے دروازہ میں خود کھولوں گی۔ بی بی دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہوئی، ان کتوں نے بطول کے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ اندر زینب کی اماں تھی، باہر سے تیر سے بندہ دھکے دیتا تھا، اچانک جلا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے پہلو پہ گرا، رو کے کہتی تھی فضہ میرا محسن مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ